میری ذمہ داری، میری ذمہ داری۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، دعوت اسلامی کا مدنی چینل اور سلسلہ ہے میری ذمہ داری۔ آج انشاءاللہ عز و جل ایک نئے موضوع کے ساتھ حاضری ہے۔ آئیے پہلے درود پاک کی فضیلت سن لیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک فرمان ہے، جس نے مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ عز و جل اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ پیارے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے گزشتہ سلسلے میں، گزشتہ پروگرام میں، لاسٹ ایپیسوڈ میں میری ذمہ داری ہے اپنی اصلاح کی کوشش کی، اور اپنے ساتھ ساتھ دوسروں کی اصلاح کی کوشش بھی یہ میری ذمہ داری ہے۔ آج انشاءاللہ عز و جل اس حوالے سے ہم مزید آگے بڑھیں گے۔ تبلیغ، نیکی کی دعوت دینا، برائی سے منع کرنا، تبلیغ دین، یہ بہت اہم کام ہے، اور سبحان اللہ عز و جل امر بالمعروف و نہی عن المنکر، اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے خصوصیت کے ساتھ قرآن پاک میں حکم بھی ارشاد فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 104، وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ تم میں ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے کہ وہ بھلائی کی طرف دعوت دیں، اچھی بات کا حکم دیں اور بری بات سے منع کریں، یہی لوگ کامیاب ہوئے۔ سبحان اللہ عز و جل۔ اس آیت کے تحت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تفسیر نعیمی میں ارشاد فرماتے ہیں، مسلمانوں، تم سب کو ایسا گروہ ہونا چاہیے، یا ایسی تنظیم بنو، یا ایسی تنظیم بن کر رہو جو تمام ٹیڑے یعنی بگڑے ہوئے لوگوں کو خیر یعنی نیکی کی طرف بلائے، نیکی کی دعوت دے، کافروں کو ایمان کی، فاسقوں کو تقوی کی، غافلوں کو بیداری کی، جاہلوں کو علم و معرفت کی، خشک مزاجوں کو لذت عشق کی، سونے والوں کو بیداری کی، اچھی باتوں، اچھے عقیدوں، اچھے عملوں کا زبانی، قلمی، عملی قوت سے، نرمی سے، حاکم اپنے محکوم اور ماتحت کو گرمی سے حکم دے، بری باتوں، برے عقیدوں، برے کاموں، برے خیالات سے لوگوں کو اپنے اپنے منصب کے مطابق زبان سے، دل سے، عمل سے، قلم سے، تلوار سے روکے۔ مزید ارشاد فرماتے ہیں، سارے مسلمان مبلغ ہیں، یعنی سب کی ذمہ داری ہے تبلیغ دین کی۔ سارے مسلمان مبلغ ہیں، سب پر ہی فرض ہے کہ لوگوں کو اچھی باتوں کو حکم دیں اور بری باتوں سے روکیں۔ کچھ آگے چل کر قبلہ مفتی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے، مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تفسیر نعیمی میں بخاری شریف کی یہ حدیث پاک نقل کی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک فرمان، بلغوا عنی ولو آیہ، پہنچا دو میری طرف سے اگرچہ ایک ہی آیت ہو، ایک ہی بات ہو۔ مفسر شہید مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ ارشاد فرماتے ہیں، اسلام میں تبلیغ بہت اہم عبادت ہے کہ تمام عبادتوں کا فائدہ خود اپنے کو یعنی جو وہ عبادت کر رہا ہوتا ہے اس کی ذات کو ہوتا ہے، مگر تبلیغ کا فائدہ دوسروں کو بھی پہنچتا ہے۔ لازم یعنی صرف اپنی ذات کو فائدہ پہنچانے والا عمل، اس سے متعدی یعنی ایسا عمل جو دوسروں کو بھی فائدہ دے، آپ فرماتے ہیں وہ زیادہ فضیلت والا ہے۔ لازم یعنی وہ عمل جس سے فقط اپنی ذات کو فائدہ ہو، اس سے متعدی یعنی وہ عمل جس سے دوسروں کو بھی فائدہ ہو، تو متعدی دوسروں کو فائدہ پہنچانے والا عمل وہ لازم اپنے عمل یعنی اپنی ذات کو فائدہ پہنچانے والے عمل سے زیادہ فضیلت والا ہے۔ روایت میں ہے، حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا بہترین بندہ کون ہے؟ ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا،
صلہ رحمی یعنی رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا، اچھی باتیں بتانے والا اور برائیوں سے روکنے والا، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرنے والا۔ حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں جو اچھی باتوں کو حکم دے، برائیوں سے روکے، وہ اللہ کا بھی خلیفہ ہے، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی، اور اس کی کتاب یعنی قرآن کریم کا بھی۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول امیر اہل سنت مولانا محمد الیاس ستار قادری دامت برکاتہ العالیہ نے اپنی تصنیف فیضان سنت میں نقل کیا ہے۔ فیضان سنت کا باب نیکی کی دعوت اس میں ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اے لوگو بھلائی کا حکم دو، برائی سے منع کرو، تمہاری زندگی بخیر گزرے گی۔ امیر المومنین مولائے کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا ارشاد فرماتے ہیں تبلیغ بہترین جہاد ہے۔ امیر المومنین حضرت مولائے کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں جو دل اچھائی کو اچھائی نہ سمجھے اور برائی کو برائی نہ جانے تو اس دل کے اوپر والے حصے کو ایسے نیچے کر دیا جائے گا جیسے تھیلے کو الٹ دیا جاتا، تھیلے کی اندر کی چیزیں باہر نکل کر بکھر جاتی ہیں۔ تو جو چند روایات تفسیر نعیمی کے حوالے سے مجھے آپ کو آپ کے سامنے سنانے کی سعادت حاصل ہوئی، آپ نے ملاحظہ فرمایا مدنی چینل کے ناظرین کہ تبلیغ دین کتنا اہم کام ہے، کتنا اہم ہے نیکی کی دعوت دینا اور برائی سے منع کرنا۔ آج کل ہمارے معاشرے میں بھی گناہوں کی بھرمار ہے، ہر طرف گناہ ہی گناہ ہیں۔ بظاہر نیک نظر آنے والے اشخاص بھی جب ان کا قرب ملے، بندہ ان کے قریب جائے، تو بسا اوقات وہ بھی کئی قسم کی خرابیاں، کئی قسم کے گناہ جو اس میں وہ ملوث ہوتے ہیں، کہیں عقیدے کے حوالے سے کمزوری پائی جاتی ہے، کہیں زبان کی بے احتیاطیاں ہیں، کہیں بد نگاہی کے حوالے سے یعنی نگاہ کی حفاظت کا ذہن نہیں ہوتا، کہیں حلال اور حرام یعنی کمائی کے حوالے سے، حلال کمائی کے حوالے سے اتنے محتاط نہیں ہوتے۔ ہر سمت جس طرف آپ غور کریں گناہوں کا غلبہ نظر آتا ہے، گناہ ہی گناہ نظر آتے ہیں۔ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے بھی موجود ہیں، لیکن ان کی تعداد آپ کے سامنے ہے، بہت کم ہے۔ تو ان حالات میں نیکی کی دعوت دینا اور برائی سے منع کرنا، تبلیغ دین، یہ اور زیادہ اہم ہے۔ الحمدللہ عز و جل معاشرے میں ایک بہت بڑی تعداد ایسے افراد کی ہے، اسلامی بھائیوں میں، اسلامی بہنوں میں، کہ جو نیکی کی دعوت دینے کا جذبہ رکھتے ہیں، جو یہ جذبہ رکھتے ہیں کہ ہمیں تبلیغ دین کرنی ہے اور وہ اس کے لیے کوشش بھی کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی یہ جذبہ نصیب فرمائے۔ بطور مسلم یہ میری ذمہ داری ہے، اپنی اصلاح کی کوشش، دوسروں کی اصلاح کی کوشش، جیسا کہ پچھلے ایپیسوڈ میں بھی جو ہے اس پر بات چیت ہوئی۔ آج ایک مبلغ کے طور پر میری کیا ذمہ داری ہے، مجھے کن باتوں کا خیال رکھنا ہے، مجھے کیسے تبلیغ دین کا فریضہ سر انجام دینا ہے، انشاءاللہ عز و جل اس پر کلام ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ امیر اہل سنت مولانا محمد الیاس ستار قادری دامت برکاتہ العالیہ، آپ نے آپ کے جو ملفوظات کے رسائل ہیں مکتبۃ المدینہ نے جنہیں شائع کیا، ان میں ایک رسالہ ہے سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انداز تبلیغ دین۔ اس میں صفحہ نمبر 20 پر امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض کیا گیا، سوال کیا گیا، غیر مسلموں کو اسلام کی طرف راغب کرنے اور انہیں نیکی کی دعوت دینے کے لیے مبلغ کا کن صفات سے متصف ہونا ضروری ہے؟ اس بارے میں کچھ مدنی پھول ارشاد فرما دیجئے، کچھ اس بارے میں گائیڈ لائنز دے دیجئے۔ تو غیر مسلموں کو اسلام کے قریب لانے کے لیے، یا مسلمانوں میں ہی جو نیکیوں سے دور ہیں، اچھے ماحول سے دور ہیں، اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری سے دور ہیں، ان کو نیکیوں کی طرف راغب کرنے کے لیے، گناہوں کی عادت بد چھڑانے کے لیے مبلغین کے لیے 10 نکات، 10 مدنی پھول، 10 صفات امیر اہل سنت نے بیان فرمائی کہ مبلغین کو ان اوصاف سے متصف ہونا یہ بہت ضروری ہے۔ مبلغین کا ان اوصاف سے متصف ہونا وہ کون کون سی ہیں، اس پر انشاءاللہ عز و جل کچھ یعنی میں بیان کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں، کچھ مدنی پھول چنتے ہیں اس سے۔ پہلی جو صفت آپ نے ارشاد فرمائی وہ ایمان محکم اور یقین کامل، یعنی دین اسلام کا جو مبلغ ہے، جو اپنی اور دنیا بھر کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کا جذبہ رکھتا ہے،
جو اس کے لیے نیکی کی دعوت دینے کا، لوگوں کو برائی سے باز رکھنے کا جذبہ رکھتا ہے، اس کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ اس کا اپنا جو ایمان ہے وہ اتنا پختہ ہو اور یقین اتنا مضبوط ہو، اتنا محکم ہو یقین کہ اس میں ذرہ برابر بھی شک کی گنجائش نہ ہو. یعنی جو اسلام کے عقائد ہیں، جو نظریات ہیں ہمارے، جو اسلام کی پریکٹسز ہیں، جو اسلام کے احکام ہیں جملہ، اس حوالے سے وہ بالکل بھی کہیں بھی کمپرومائز والی اس کی صورت نہ ہو. اس کا عقیدہ، اس کا ایمان، اس کے نظریات بہت پختہ ہوں، ذرہ برابر بھی اس میں کہیں شک کی گنجائش اسے نہ ہو. اور پھر جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے وعدے ہیں، جو یعنی نیک اعمال کرنے پر جزا، گناہوں کے حوالے سے سزا، تو جو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے وعدے ہیں ان پر اس کا یقین بہت پختہ ہو. دنیا کی ہوس، مال و دولت کا لالچ، دنیا کی زیب و زینت، اسی طرح کہیں کوئی زبردستی کا معاملہ ہو، تو یہ چیزیں اسے اپنے عقیدے، اپنے نظریات، اس کے حوالے سے وہ اتنا مضبوط ہو کہ یہ چیزیں اس کے قدم نہ ڈگمگائیں. ایسا اس کا وہ پختہ یقین ہو، ایسا اس کا ایمان یعنی مضبوط ہو، متزلزل ایمان والا نہ ہو. تو ایک بیسک اور بہت بنیادی بات یہ ہے کہ جو بھی تبلیغ دین کا جذبہ رکھتا ہے اس کا ایمانی حوالے سے اس کو بہت مضبوط ہونا چاہیے، سب کو بہت مضبوط ہونا چاہیے، اور بطور خاص جو لوگوں کو اس طرف راغب کر رہا ہے اس کو اور زیادہ مضبوط ہونا چاہیے. ایک شعر بھی ہے ڈاکٹر اقبال کا: یقین محکم عمل پہ ہم، محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں یہی ہیں مردوں کی شمشیریں. یقین محکم یعنی یقین بہت پختہ ہو، عمل پہ ہم یعنی عمل مسلسل ہو، ایسا نہ ہو کہ چند دن کوشش کی پھر تھک ہار کے بیٹھ گئے. یقین محکم عمل پہ ہم، عمل مسلسل ہو، استقامت کے ساتھ ہو. محبت فاتح عالم، اور محبت اس کی ایسی ہو کہ جو پورے عالم کو، پوری دنیا کو فتح کر لے. جہاد زندگانی میں جو مردوں کی شمشیریں ہیں وہ کیا ہیں؟ یقین محکم عمل پہ ہم، محبت فاتح عالم. یعنی یقین پختہ ہو، مسلسل عمل بندہ کرے، تھکے نہیں، اور محبت ایسی ہو جو پوری دنیا کو فتح کر لے. تو سب سے پہلا اور بنیادی وصف جو ایک مبلغ کے اندر ہونا چاہیے، بطور مبلغ جو میری ذمہ داریاں بنتی ہیں، اس میں پہلا وصف، بنیادی وصف یہ ہے کہ ایمان کامل ہو، ایمان محکم ہو، اور یقین کامل ہو. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے ان پاک باز بندوں کا صدقہ نصیب فرمائے کہ ان کے سامنے بڑی بڑی مشکلات آئیں، بڑے بڑے مصائب کا انہوں نے سامنا کیا، لیکن ان کا ایمان متزلزل نہیں ہوا، وہ ان کے قدم نہیں ڈگمگائے. ہمارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ہر طرف سے مشکلات کا سامنا تھا، ابو طالب جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، انہوں نے بھی جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اس کا اظہار کیا کہ میں اب یہ جو مخالفتیں ہیں ان کا بوجھ نہیں برداشت کر پا رہا، تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو جواب ارشاد فرمایا، روایت کے مطابق آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ لوگ میرے ایک ہاتھ پر سورج اور ایک ہاتھ پہ چاند لا کر رکھ دیں اور مجھے یہ کہیں کہ میں جو یہ دعوت اسلام دے رہا ہوں اس کو چھوڑ دوں، تو میں ہرگز ان کی بات نہیں مانوں گا. سبحان اللہ عز و جل. اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی اپنے پاک باز بندوں کا صدقہ نصیب فرمائے. سب سے پہلے تو تبلیغ دین کا جذبہ ملے، اور پھر اللہ تبارک و تعالی ایسا ہمارا ایمان مضبوط ہو جائے، یقین ایسا کامل ہو کہ ہمارے قدم نہ لڑکھڑائیں. اس کے بعد جو بنیادی وصف ہے جو ہر مبلغ یعنی بطور مبلغ میری ذمہ داری بنتی ہے کہ میں اس وصف سے بھی متصف ہوں، اس کو بھی میں حاصل کروں، یہ بھی یعنی یہ ٹیلنٹ بھی میرے اندر ہونا چاہیے، یہ سکلز بھی ہونے چاہیے. اس میں دوسرے نمبر پر ہے علم. جو بھی مبلغ ہے تبلیغ دین کا جذبہ رکھتا ہے، اور ہر مسلمان، جیسا کہ آپ نے سنا کہ مفتی صاحب فرماتے ہیں، مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، کہ ہر مسلمان ہی مبلغ ہے. تو جو مبلغ ہے اس کی یہ بھی ذمہ داری ہے کہ وہ علم دین حاصل کرے، اور اسلام کے بارے میں اس کو اتنا علم ہونا چاہیے کہ وہ نیک اعمال کی ترغیب دلا سکے، وہ عبادات کی ترغیب دلا سکے، گناہوں کو چھوڑنے کی ترغیب دلا سکے. اگر کسی غیر مسلم سے واسطہ ہوتا ہے اس کا،
تو اس کو اسلام کے قریب لانے کے لیے اس کے پاس اتنا علم ہو کہ اسلام کے جو اوصاف ہیں، اسلام کی خصوصیات ہیں وہ بیان کر سکے، اسلام لانے کے فوائد، اس پر ملنے والی بشارت اس سے آگاہ کر سکے، اسلام نہ لانے کے نقصانات، اللہ تبارک و تعالیٰ کے قہر و غضب عذاب سے ڈرا سکے، لوگوں کی طرف سے جو غیر متوقع سوالات ہوتے ہیں، کنفیوز کرنے والے سوالات ہوتے ہیں، وسوسے ہوتے ہیں، تو اس سے وہ پریشان نہ ہو، خود کسی وسوسے کا شکار نہ ہو جائے۔ تو علم جو ہے نا وہ بنیادی طور پر اس کا ایک مین ٹول ہوگا جو خود اس کو بھی بچائے گا، اور وہ اس علم کی برکت سے دوسروں کو بھی دین اسلام کے قریب لا سکے گا۔ جو مسلمان ہیں لیکن بے عمل ہیں ان کو وہ عمل کے قریب لا سکے گا۔ ویسے تو ہر شخص کے لیے، ہر فرد کے لیے جو ہے وہ علم سیکھنا ضروری ہے، اپنے اپنے جو کیفیت ہے اس کے مطابق۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی یہ جو فرمان ہے ہم اس کو سنتے ہیں، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے۔ تو یہاں کون سا علم مراد ہے؟ علماء ارشاد فرماتے ہیں یہاں علم سے مراد بقدر ضرورت شرعی مسائل ہیں، لہٰذا روزے، نماز کے مسائل، مسائل ضروریہ، یہ سیکھنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ اسی طرح اس کی کیفیت کے مطابق امیر اہل سنت مولانا محمد الیاس عطار قادری دامت برکاتہم العالیہ، آپ اپنے ایک خط میں، مکتوب میں، لیٹر میں اس طرح سے لکھتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں، پیارے اسلامی بھائیوں، افسوس آج کل صرف اور صرف دنیاوی علوم ہی کی طرف ہماری اکثریت کا رجحان ہے، علم دین کی طرف بہت ہی کم میلان ہے۔ حدیث پاک میں ہے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، یعنی علم کا طلب کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے، یہ ابن ماجہ شریف کی حدیث ہے۔ اس کے تحت میرے آقا سیدی اعلیٰ حضرت مولانا شاہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو کچھ ارشاد فرمایا، اس کا آسان لفظوں میں مختصراً خلاصہ امیر اہل سنت نے اپنے مکتوب میں، خط میں، یہ لیٹر میں بیان کیا۔ مختصراً خلاصہ عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ سب میں اولین اور اہم ترین فرض یہ ہے کہ بنیادی عقائد کا علم حاصل کرے، جس سے آدمی صحیح العقیدہ سنی بنتا ہے، جن کے انکار اور مخالفت سے کافر یا گمراہ ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد مسائل نماز، یعنی اس کے فرائض، شرائط، مفسدات یعنی نماز توڑنے والی چیزیں، یہ سیکھے کہ نماز صحیح طور پر ادا کر سکے۔ پھر جب رمضان المبارک کی تشریف آوری ہو تو روزوں کے مسائل، مالک نصاب نامی، یعنی اس کا جو مال ہے حقیقتاً یا حکماً بڑھنے والا مال، وہ اتنا ہو جائے کہ نصاب کا یہ مالک ہو۔ تو اب زکوٰۃ کے مسائل، صاحب استطاعت ہو یعنی اس پر حج فرض ہو تو حج کے مسائل، نکاح کرنا چاہے تو اس کے ضروری مسائل، تاجر ہو تو خرید و فروخت کے مسائل، مزارع یعنی زمیندار ہے، کھیتی باڑی کرنے والا ہے تو اس کے لیے کھیتی باڑی کے مسائل، ملازم کہیں امپلائی ہوتا ہے، کہیں ملازمت کرتا ہے، جاب کرتا ہے تو اس سے متعلق مسائل، ملازم رکھنے والے پر اجارے کے مسائل۔ وَعَلَىٰ هَذَا الْقِيَاسِ، یعنی اسی پر قیاس کرتے ہوئے ہر مسلمان عاقل بالغ مرد و عورت پر اس کی موجودہ حالت کے مطابق مسئلے سیکھنا فرض عین ہے۔ اسی طرح ہر ایک کے لیے مسائل حلال و حرام بھی سیکھنا فرض ہے، نیز مسائل قلب یعنی باطنی مسائل، فرائض قلبیہ، مثلا عاجزی، اخلاص، توکل وغیرہ، قناعت وغیرہ، ان کو حاصل کرنے کا طریقہ، باطنی گناہ مثلا تکبر، ریاکاری، حسد وغیرہ، اور ان کا علاج سیکھنا ہر مسلمان پر اہم فرائض سے ہے۔ یہ جو امیر اہل سنت مولانا محمد الیاس عطار قادری دامت برکاتہم العالیہ نے سید اعلیٰ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا جو ایک یعنی فتاوی رضویہ شریف سے، تو اس کو جو اپنے مکتوب میں بیان کیا، اپنے لیٹر میں بیان کیا، وہ میں نے آپ کے سامنے بیان کرنے کی سعادت حاصل کی۔ تو پیارے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، ہر اسلامی بھائی کے لیے، ہر مسلمان مرد و عورت کے لیے جو علم سیکھنا ضروری ہے، جو حدیث پاک میں فرمایا گیا، تو اس سے مراد یہ مسائل شرعیہ ہیں جو اس کی کیفیت کے مطابق اس کے لیے سیکھنے فرض ہیں، جو بعض ایسے ہیں جو وجوب کے درجہ رکھتے ہیں، وہ واجب ہیں۔ تو یہ اگر کوئی نہیں سیکھتا تو نہ سیکھنے کا گناہ ہوگا، یعنی جو فرض علم ہے اگر نہیں سیکھتا، واجب علم میں نہیں سیکھتا تو نہ سیکھنے کا گناہ ہوگا۔ اور اگر یہ علم نہ سیکھنے کی وجہ سے اگر وہ کوئی غلطی کر بیٹھتا ہے، کوئی ایسا کام کر بیٹھتا ہے، کوئی ناجائز اور حرام میں جا پڑتا ہے، تو اب اس کو ایک تو وہ غلط کام کرنے، ناجائز اور حرام کا مرتکب ہونے کا گناہ ہوگا، دوسرا علم نہ سیکھنے کا بھی ہوگا۔ تو پیارے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، ویسے تو ہر ایک کے لیے اس کی ضرورت کے مطابق علم سیکھنا یہ ضروری ہے، لیکن بطور خاص جو مبلغ ہے،
جو دین کی تبلیغ کرنے والا ہے اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ اس کو علم دین وہ ایسا علم دین سیکھے کہ وہ خود بھی یعنی بچ سکے اور دوسروں کو بھی بچا سکے۔ ایسا نہ ہو کہ کسی کے کوئی وسوسے کا شکار ہو کر عقیدے کے حوالے سے، عمل کے حوالے سے، اخلاق کردار کے حوالے سے، پریکٹسز کے حوالے سے وہ کسی وسوسے کا خود ہی شکار ہو جائے، یا یعنی ایسا کنفیوزڈ مائنڈڈ ہو کہ وہ دوسروں کی بھی صحیح رہنمائی نہ کر سکے۔ تو بنیادی طور پر مبلغ جو ہیں ان کی یہ ذمہ داری ہے، اصلاح کی ذمہ داری ہے، تبلیغ دین کی ذمہ داری ہے، تو ساتھ ساتھ یہ ذمہ داری بھی ہے کہ وہ علم دین سیکھیں۔ اچھا، اب علم دین سیکھنا بھی ہے، اور ایک اور اہم ترین ذمہ داری یہ ہے کہ اس علم پر عمل بھی کرنا ہے۔ ویسے تو سب کو ہی اپنے علم پر عمل کرنا چاہیے، لیکن بطور خاص جو دوسروں کو نیک عمل کی دعوت دینے والے ہیں، اگر وہ خود بے عمل ہوں گے تو ان کی جو دعوت ہے اس میں اثر بھی نہیں ہوگا۔ سننے والے بھی یعنی حیرانی کا شکار ہوں گے کہ یہ خود تو عمل نہیں کر رہا، ہمیں دعوت دے رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ارشاد فرماتے ہیں قرآن پاک میں کہ وہ کہتے کیوں ہو جو کرتے نہیں، دوسروں یعنی جو تم دوسروں کو کہہ رہے ہو خود کیوں نہیں کرتے۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم دوسروں کو نیکی کی دعوت دینا چھوڑ دیں، اس سے یہ ہے کہ ہم خود عمل کریں۔ تو بطور مبلغ یہ ذمہ داری ہے کہ ارکان اسلام کا مبلغ پابند ہو، باعمل ہو، سنت رسول کا آئینہ دار ہو، باعمل ہو، زیور علم کے ساتھ ساتھ عمل باعمل ہو، تاکہ اس کی دعوت زیادہ کارآمد ثابت ہو سکے۔ بلکہ حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک قول جو ہے آداب مرشد کامل، اس میں یہ نقل کیا گیا ہے کہ کسی نے آپ کے پاس یہ بیان کیا، یہ کہا کہ شریعت تو راستہ ہے، اور اگر کوئی شخص منزل پہ پہنچ جاتا ہے یعنی اس راستے سے گزر جاتا ہے تو اب کیا اس کے لیے یعنی عمل، شریعت پر عمل کتنا ضروری ہے؟ تو آپ نے جو جواب ارشاد فرمایا، میں اپنے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ ہم جو اہل تصوف ہیں، ہم تو فرائض اور واجبات پر عمل کرنا یہ تو ظاہر ہے کرنا ہی ہے، ہمارا تو یہ ہے کہ اگر 1000 سال بھی میری عمر ہو تو میں بلا عذر مستحب اور نفلی کاموں کو بھی نہیں چھوڑوں گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے فرائض و واجبات کی تو پابندی کرتے ہی ہیں، ساتھ ساتھ وہ مستحب امور کو بھی جو ہے وہ اپناتے ہیں۔ تو جو بھی مبلغ ہے، تبلیغ کرنے والا ہے، امام صاحبان ہیں، علماء ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو تبلیغ دین کا جذبہ نصیب فرمائے، نیکی کی دعوت کا جذبہ نصیب فرمائے۔ بنیادی طور پر سب کی ذمہ داری ہے، میری بطور مبلغ ذمہ داری ہے کہ میں علم دین بھی سیکھوں اور اپنے علم پر عمل بھی کروں۔ بطور خاص جو میں دوسروں کو دعوت دیتا ہوں پہلے خود اس پر عمل کروں۔ انشاءاللہ عز و جل میری دعوت میں بھی اثر ہوگا، لوگ انشاءاللہ میری دعوت پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کی پیروی کی طرف آئیں گے، گناہوں کو چھوڑیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں تبلیغ دین کا جذبہ نصیب فرمائے۔ بطور مبلغ میری کیا ذمہ داری ہے، انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں جو امیر اہل سنت نے مزید اس میں مدنی پھول دیے ہیں، مزید جو نکات عطا فرمائے ہیں، گائیڈ لائنز دی ہیں، انشاءاللہ اس پر کلام ہوگا۔ ہمارے ساتھ رہیے، مدنی چینل دیکھتے رہیے، انشاءاللہ عز و جل تبلیغ دین کا جذبہ بھی ملے گا، تبلیغ دین کیسے کرنی ہے، نیکی کی دعوت کیسے دینی ہے، اپنے گھر والوں کی اصلاح کیسے کرنی ہے، اپنے دائیں بائیں جو ہیں ان کی اصلاح کیسے کرنی ہے، اس حوالے سے بھی تربیت کا سلسلہ ہوتا رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی ذمہ داریوں کو سمجھ کر اچھے انداز سے پورا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ میری ذمہ داری